مطلب لاہور بیٹھ کے وہ کشمیر میں جی بڑا دھاندلی ہو رہی ہے، وہ کبھی کوئی کراچی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کشمیر میں بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، لاہور میں بیٹھ کے کشمیر میں بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، ابھی اسلام آباد سے کوئی اٹھ جائے گا وہ کہیں گے کشمیر میں بڑی دھاندلی ہو رہی ہے۔ ان کا اسکرپٹ بھی ایک ہے، ان کو میرے خیال اطلاع بھی ایک ہی آتی ہے کہ بس اس کے اوپر شروع ہو جاؤ، جس نے یہ بات نہ کی اس کی کلاس ہوگی، اور کلاس تو ہم نے خیر لائیو بھی دیکھی ہے، وہ اپنے معلوم ہی ہے آپ کو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ او بھائی خدا کے واسطے کیسٹ اور اسکرپٹ بدل لیا کرو، کوئی تو نئی بات کر دیا کرو، کوئی جملہ ہی آگے پیچھے کر لیا کریں، کوئی مطلب ہمیں لگے کہ آپ کو جو اسکرپٹ بھیجا گیا اس میں آپ نے بھی کوئی انوویشن ڈالی ہے۔ وہ ایک ہی کیسٹ وہ شروع ہوتی ہے 9 بجے سے، یہ جو ہے یہ کشمیر میں دھاندلی کا رونا لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہر دفعہ ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ابھی پولنگ جو ہے وہ پوری طرح شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، پولنگ لیٹ ہو گئی، پولنگ جو ہے وہ بڑا وہ ہم جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی، وہ سارے ایک ہی بات جو ہے وہ فر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جن حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سندھ تھا، وہاں پہ بھی یہی الیکشن کمیشن ہے نا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور جہاں جو ہے نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں وہاں جو وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر بہت غلط ہو گیا ہے۔ ان کے خود کے جلسوں کی فوٹیجز گواہ ہیں کہ چیخ چیخ کر بولنے کے لیے اور تضحیق کر کے لوگوں کی توہین کرنے کی باتیں سننے کے لیے لوگ آپ کے جلسوں میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ووٹ کون ڈالے گا؟ یہ بات ایک ریئلٹی ہے، اگر ان کو نہیں پسند تو پھر میری معذرت ہے، اس میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ پنجاب پہ غصہ نکالنے آ جاتے ہیں، بھائی آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے، لوگ نہیں ڈالا، اور جو ہے وہ پہلے بھی یعنی آپ یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ مہاجرین کی سیٹ پہ جو پنجاب میں ہو رہے تھے الیکشن وہ بڑی دھاندلی ہونی ہے، 40 سال سے موصوف ان کی پارٹی نے وہ الیکشن کبھی جیتا ہی نہیں، اس کے اوپر بھی رونا پیٹنا ڈالنے کے لیے آ گئے تھے۔ اور یہ جو آپ نے مشورے دیتے ہیں نا قیمتی مشورے ہمیں بیٹھ کے، برائے مہربانی قیمتی مشوروں کی سب سے زیادہ ضرورت سندھ حکومت کو ہے، جہاں پر نہ گورننس ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ جہاں صفائی کا کوئی انتظام ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام ہے، نہ جہاں لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ہے، یہ اپنے قیمتی مشورے ادھر دیا کریں۔ ہمیں آپ کی قیمتی مشوروں کی قطعی طور پر جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ایک یہ حکومت ہے جو 18 سال سے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ایک بوند پانی نہیں دے سکے، جب ول ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر یہ بوٹلنگ پلانٹس جو ہیں یہ شروع کرا کر 4 اضلاع کے اندر ہے وہ لوگوں کی تحلیز کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لیٹر جو ہے وہ بوتلیں لوگوں کے گھروں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ جب ہو نا تو ہو سکتا ہے جو اپنی سڑکیں گلیاں نہیں بنا سکتے، سسٹم نہیں سیکھ کر سکتے، وہ ہمیں بھاشن دینے کی عادت ہے۔ اللہ کی شان ہے جن کے اپنے جو ہے وہ صوبے سے وڈیرہ شاہی ختم نہیں ہوئی، جن کے آج بھی جاگیردار اور وڈیرے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، جن کی آج بھی پولیس جو ہے وہ گھر کی باندھی ہے، وہ ہمیں بھاشن دیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ جو آج بھی جرائم پیشہ کے لوگوں کے رحم و کرم پہ آپ نے نوجوانوں کو چھوڑا ہوا ہے نا، ان کو بھاشن دیں، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ایک آخری بات جو میں نے آپ کو اس حوالے سے کرنی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت پھر سے ایک منظم کیمپین چل رہی، اور وہ چل رہی ہے کہ جو ہے وہ فتنہ خان جو ہے اس کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے بھی جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، پتہ کیا پوچھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا سوئیاں نہیں نظر آ رہی، گھڑی کی سوئیاں نہیں ان کو نظر آ رہی، اس سے جان کا خطرہ ہے۔ ایک تو پہلا دیکھا ہے پیشنٹ جس کو سوئیاں نظر نہ آئے تو اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، اور بائی دی وے جب ان کی رپورٹیں سامنے آئیں تو ان کی نظر ماشاءاللہ 75 سال کی عمر میں بھی 35 سال کے نوجوانوں سے بہتر ان کی جو ہے وہ نظر ہے۔ لیکن یہ مکہ ایگریمنٹ آنے کے جو ہے وہ فوراً بعد یہ ایک نئی کیمپین شروع کی تاکہ اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اندر جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس مکہ ایگریمنٹ کو، اس کے اندر کسی نہ کسی طرح یہ خاک ڈالی جا سکے، اور اس خاک کا جو ہے وہ ایک کیمپین شروع ہوتی ہے۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا، تکلیف ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں نے ابھی کلپ دیکھا، وہ رو رہے تھے، بڑا پیٹ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو بلایا تھا، یہ جو ہے آج اتنی امپورٹنٹ پٹیشن کرنی تھی، یہ کورٹ میں نہیں آئے، ہم ان سے کہتے ہیں اپنی تنخواہوں میں سے پیسے دو تاکہ ہم جو ہے وہ کھانا پینا چلا سکے، پتہ نہیں کس کا کھانا پینا چلانا ہے انہیں، اب بانی جو ہے وہ ان کا وہ بھی ان کے پیسوں سے ان کا کھانا پینا چلے گا یا کسی اور کا کھانا پینا چلانا ہے مجھے نہیں پتا۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ جنید صاحب جو ان کے کے پی کے صدر ہیں
وہ آگے انہوں نے کہا یہ سیاستدان ہی نہیں بن سکے آج تک، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتی ہے، آدھی رات کو میں کہہ رہے ہیں صبح آ جاؤ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بھائی ان کے جو اپنے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے نا یہ، اور آج سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا، جو سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہے، کہ جو لوگ ہمیں اکٹھے کرنے چاہیے تھے ہم آج تک مطلوبہ تعداد میں کبھی لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، یہی میں آپ سے کہتی تھی۔ اور آج اس کو ان کے پارٹی کا سیکٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، لوگ ان کی کال پر باہر نہیں نکلتے، نہ ان کے ایم پی ایز ایم این ایز نکلتے ہیں، نہ ان کے اپنے لوگ نکلتے ہیں، اس لیے بیکاز آپ نے روز ایک فساد کا بہانہ بنایا ہوا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ آپ کے جھوٹوں سے تنگ آ گئے۔